बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी दोस्तों, बड़े अरसे बाद प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। काफ़ी ज़्यादा वेट किया गया है। 2021 से 2022 के शुरुआत तक प्रॉपर्टी बहुत तेज़ बिकी थी और इसमें बहुत ज़्यादा कारोबार किया गया था। लोगों ने उस दौर के अंदर, जैसा कि तमाम जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं सबको पता है कि पिछले साल से लेकर 2022 के पहले महीनों तक प्रॉपर्टी का कारोबार प्लस में जा रहा था। बहुत तेज़ बिजनेस हो रहा था और लोग इसमें प्लॉट ख़रीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे। फिर अचानक बजट के बाद हुकूमत पंजाब ने बहुत ज़्यादा टैक्स इसमें ऐड किए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर, बायर और दूसरे लोग जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते थे और प्लॉट ख़रीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर इसको अपना कारोबार बनाना चाहते थे, उन सब के लिए एक फुल स्टॉप लगा। क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र में इतने टैक्स ऐड हुए कि फिर इन्वेस्टर को ख़रीदने से पहले सोचना पड़ता था कि अब अगर मैं ख़रीद लूँगा तो फिर बेचूँगा कैसे, क्योंकि जो टैक्स 1% था उसको 4% कर दिया गया था। और इसी तरह और भी बहुत सारे मज़ीद टैक्स इसमें ऐड हुए थे, जिन्होंने प्रॉपर्टी के बिज़नेस को, जो आसमानों की उड़ान पे जा रहा था, एकदम ज़मीन पर आकर गिरा। फिर वही लोग बकाया बचे थे जिन्होंने अपने लिए ज़ाती तौर पर घर ख़रीदने थे या प्लॉट वगैरह ख़रीदने थे, सिर्फ वही कस्टमर्स मार्केट में बकाया रह गए थे। तो ये समझ लें कि डेड टाइम गुजरा प्रॉपर्टी के ऊपर। जो बड़े इन्वेस्टर या कारोबारी हजरात थे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करते थे या प्रॉपर्टी को, बिज़नेस को वो चलाते थे, तो उन्होंने ये किया कि फिर प्रॉपर्टी ख़रीदना बंद की। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वो ख़रीद चुके हुए थे, यानी कि जो प्लॉट्स वगैरह में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, फिर उन्होंने अपना काम वहीं पर तक जो है महदूद किया और फिर अपना पैसा प्रॉपर्टी से बाहर निकाला। क्योंकि बायर, जो एंड बायर था, वो तो प्रॉपर्टी में के बिज़नेस में मौजूद रहता है, क्योंकि लोगों ने प्लॉट्स वगैरह ख़रीदने होते हैं अपने घर बनाने के लिए। डायरेक्ट घर भी बने बनाए वो ख़रीद लेते हैं, तो उनकी जो है वो ज़रूरत पूरी हो रही थी। अगरचे के रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हुए थे, FBR ने रजिस्ट्री की ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह ऐड किए थे। तो न्यू बायर को इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो आते हैं मार्केट में, चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं और अपनी ट्रांसफ़र का काम जारी रखते हैं। लेकिन असल चीज़ जो इस बिज़नेस को रन करती है और इसमें ऐड करती है रेवेन्यू को, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, वो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट के मालिकान वगैरह होते हैं और उनके साथ मिले हुए इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं जो इस कारोबार को चलाते हैं। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा बिज़नेस है। इसमें तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज़ शामिल होती हैं जो इस बिज़नेस को मिलकर चलाती हैं। अगर आप प्लाट बेचेंगे तो उसको बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी इसमें आपका साथ शामिल हो जाती, जैसे कि ईंट, सरिया, बजरी, रेत और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तमाम सेक्टर्स इसमें शामिल हो जाते हैं। सेकेंडली फिर मज़दूर वगैरह जो आपके घर वगैरह बनाने के लिए आते हैं। इसी तरह और भी लेबर जो इस बिज़नेस से रिलेटेड है, उन सबको रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है और बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इसमें कमी लाने में ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस बिज़नेस को जैसे का तैसा ही चलने दे। यहाँ पर इन्होंने पिछले कुछ महीनों में अरबों रुपए का हुकूमत को रेवेन्यू कलेक्ट करने में घाटा पड़वाया है। ये जो इनके मशीर वगैरह इनको गलत मशवरे देते हैं और गलत पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि रियल एस्टेट से इन्वेस्टर्स वगैरह अपना पैसा उठा लेते हैं और वो कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और सेकेंडली पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इतने ज़्यादा टैक्सों की भरमार करने के बाद इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जो था वो इंटरेस्ट रेट को ऊपर कर दिया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। तो फिर लोगों ने यहाँ से पैसे निकाल कर, क्योंकि बैंक सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो उन्होंने बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करवाया और वहाँ से जो था वो अपनी अर्निंग की ज़रूरियात को पूरा करना शुरू कर दिया और बैठकर इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि कब मार्केट स्टेबल होगी, कब इन टैक्सों से जान छूटेगी, तो फिर वो दोबारा यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो अब ये हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने इस तरफ गौर किया, इसके ऊपर पॉलिसी बनाई है और चौधरी परवेज़ लाई ने परसों जो है एक अच्छी खबर सुनाई है इसके हवाले से। उन्होंने जो टैक्स इसमें ऐड किए गए थे वो सारे उन्होंने रिमूव कर दिए हैं।
تو اس پر ہم چودھری پرویز الہی کا اور حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس انڈسٹری کو اپنے خاطر میں لے کے آئے ہیں اور اس پر انہوں نے قانون سازی کرنا شروع کی ہے اور یہاں سے اب اربوں روپیہ وہ کمائیں گے، جو حکومت پنجاب اور FBR کی ٹیکس کلیکشن پالیسی کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا اور اسے بہت زیادہ دوام بخشے گا۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے 1-2 ماہ کے اندر یا 3 ماہ کے اندر پراپرٹی دوبارہ بہت زیادہ اوپر جائے گی، یہاں پر لوگ بہت زیادہ روپیہ انویسٹ کریں گے دوبارہ سے، یہاں پر جو ہے کاروبار اور کمائی کے مواقع پیدا ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے جو پالیسی یہاں پر اویزاں کی تھی اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنا پڑی تھیں۔ فائلر کے لیے جو ٹیکس 2% تھا وہ نان فائلر کے لیے 4% بڑھ گیا ہوا تھا، اور اس سے زیادہ بھی بہت زیادہ ٹیکس جو تھے ویلتھ ٹیکس کی مد میں یہاں پر انہوں نے پیش کیے تھے، اور اس کے علاوہ جو موجودہ سال کے بجٹ میں امپلیمنٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انویسٹرز اور بائرز بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے اور انہوں نے پھر دوسرے راستے دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ہم اپنا پیسہ کہاں پر انویسٹ کریں۔ تو چونکہ اب اچھی خبر آ چکی ہوئی ہے، چودھری پرویز الہی نے جو ہے ٹیکس ان کو ختم کر دیا ہے، واپس 1% پر آ گیا ہے۔ اسی طرح کیپٹل گین ٹیکس جو کہ فائلر کے لیے 2% تھا، اسے نان فائلر کے لیے 7% تک انہوں نے بڑھا دیا تھا۔ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو جب آپ اس کی رجسٹری ٹرانسفر کروانے کے لیے جاتے تھے تو آپ کو تقریباً 7 لاکھ روپیہ پے کرنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد جب آپ بیچنے کے لیے جاتے تھے اس پراپرٹی کو تو اس پر کیپٹل گین ٹیکس عائد کر دیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی 1 کروڑ روپے کی خریدی ہے تو اس کو نان فائلر 7% پر اس پر ٹیکس پے کرے گا، اس کی جو وہ انکم اس سے جنریٹ کرے گا اس کے اوپر، اور اسی طرح جو فائلر ہیں وہ اس کے اوپر 2% ٹیکس پے کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدتے ہیں، اس پر اگر آپ 10 لاکھ روپے کماتے ہیں تو فائلر جو ہے وہ اس کے اوپر 20,000 ٹیکس دے گا، اور جو نان فائلر وہ اس کے اوپر 70,000 روپے ٹیکس پے کرے گا۔ اور دوسری چیز ایک اور جو تھی جس نے بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کیا تھا وہ ہے ویلتھ ٹیکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پراپرٹی خریدی ہے، چاہے وہ گھر ہے یا کوئی پلاٹ ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پراپرٹی ہے جن کی مارکیٹ 2.5 کروڑ روپے سے اوپر ہے، تو یہ آپ کو اس کے اوپر سالانہ 5% کرائے کی مد میں ٹیکس عائد کر دیں گے، چاہے وہ آپ کو وہاں سے کچھ بھی نہ آ رہا ہو، وہ 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ مالک کا صرف آپ کا ایک پلاٹ ہی چاہے کیوں نہ ہو، تو یہ اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ اپنا ہی ایک آئیڈیلی اندازے کے مطابق آپ کے اوپر کرایہ اس کا امپلیمنٹ کر دیا انہوں نے، اور پھر اس کرائے کے اوپر انہوں نے 5% رینٹل ٹیکس ایڈ کیا، جو بہت زیادہ پینک کا باعث بنا۔ اس نے بڑے بزنس مینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ وہ اب پراپرٹی سے اپنا پیسہ نکالیں اور کسی اور جگہ پر انویسٹ کریں۔ تو FBR کی غلط پالیسی اور دیگر جو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے، انہوں نے جو پراپرٹی کا بھرتا نکالا پچھلے کچھ ماہ کے اندر، اور بڑا زیادہ حکومت کو یقین دلایا تھا کہ یہاں سے وہ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس بزنس سے چونکہ یہ بزنس بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا اور اس کے کوئی مقابل نہیں آ رہا تھا، چونکہ 2020 میں کرونا سے ملک باہر نکلا تھا تو لوگ پریشان تھے کہ کاروبار کیسے چلیں گے، اور اسی دوران جو تھا وہ پراپرٹی کا بزنس، اس کو بہت زیادہ حکومت نے سپورٹ کی تھی، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز کو چلانا تھا اور ملک کو واپس معیشت کی بحالی کی طرف لے کر آنا تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے پراپرٹی سیکٹر کو اور اس کے ریلیٹڈ انڈسٹری کو جو تھا وہ سہولتیں وغیرہ مہیا کی تاکہ لوگ اپنا کاروبار یہاں سے شروع کریں اور لوگوں کے گھروں کے چولہے جلنا شروع ہوں۔ تو اسی وجہ سے چونکہ 2020 میں کرونا آیا تھا اور 2021 تک لاک ڈاؤن اور اسی طرح دیگر کاروباری پابندیاں عائد کی گئی ہوئی تھیں اور لوگوں کو منع کیا گیا ہوا تھا کہ آپ مارکیٹس میں نہ جائیں، کہیں بھی جو ہے اکٹھے نہ ہوں، نہیں تو آپ کو کرونا آ جائے گا۔ اس طرح کی ریسٹرکشنز حکومت نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ عائد کی ہوئی تھیں، اور اسی دوران پھر پراپرٹی کا بزنس جو تھا اس کو انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس نے جیسا کہ حکومت نے سوچا تھا کہ یہاں سے لوگ اپنے گھر اور اپنے روزانہ کے خرچے وغیرہ نکالیں گے، تو اس بزنس سے ریلیٹڈ جو انڈسٹریز تھیں انہوں نے حکومت کو ریونیو جنریٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پراپرٹی ایک بہت بڑا بزنس بن گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے جو FBR کے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور ریونیو سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ پراپرٹی سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں کلیکٹ ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر 2022 کے بجٹ سے پہلے اپنی جو تھی
آراء پیش کی کہ آپ اس میں اور ٹیکس عائد کریں تاکہ حکومت ٹیکس کی مد میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کلیکٹ کر سکے، لیکن اس کا کیا ہوا، امپیکٹ الٹا ہی نکلا۔ لوگوں نے یہاں پر انویسٹ کرنا چھوڑ دیا، پراپرٹی سے باہر نکل گئے، اور اس کا الٹا حکومت پنجاب کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی چیز کا اعادہ کیا گیا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے، اور یہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے جو پالیسیاں بنائی گئی تھیں وہ ٹوٹلی فلاپ نکلیں۔ تو پھر پرویز لائی نے کہا کہ یہ ٹیکس وغیرہ جو ہیں اس کو ریموو کیا جائے اور واپس 2021 والے ٹیکسوں کی سطح پر اس کو واپس لایا جائے، اور دوبارہ سے رجسٹری جو ہے اس کا کام وغیرہ شروع ہو، اور لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کریں اور پراپرٹی خریدیں یا بیچیں۔ ان کو تھوڑا سا جو ہے حکومت نے اپنی پالیسی کو چینج کر سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ دنوں میں پراپرٹی میں دوبارہ سے بوم آ چکا ہوا ہے، لوگ دوبارہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور حکومت کو بھی ٹیکس کلیکشن کی مد میں بہت زیادہ فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں پر اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مزید آسانیاں پیدا کریں۔ اس سیکٹر میں بزنس مین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ جو بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ ان کے لیے لے کر آئیں تاکہ لوگ یہاں سے زیادہ فائدے حاصل کریں، اور حکومت کو بھی اسی طریقے سے زیادہ فائدے حاصل ہوں ٹیکس کی مد میں۔ تو یہ جو پالیسی ساز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ پراپرٹی کی جان چھوڑ دیں اور کہیں اور جا کر کوئی اور ڈپارٹمنٹس دیکھیں جہاں سے ٹیکس وغیرہ کلیکٹ نہیں ہوتا، وہاں پر آپ جائیں۔ یہاں پر تو آپ کاغذوں کی مد میں بھی جو ہے ایڈوانس ٹیکس ہی وصول کر لیتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ پراپرٹی میں بہت زیادہ آپ نے پہلے ہی ٹیکس عائد کر دیے ہوئے ہیں، اب مزید اس کے اوپر کوئی ٹیکس عائد نہ کریں اور اس کاروبار کو چلنے دیں۔ جی ناظرین، آج کا ولاگ میں نے آپ کو ٹوٹل دکھایا ہے اور سمجھایا کہ پراپرٹی کا بزنس کیا ہے۔ تو اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔